اور پونا میں اتنے بیزی لوگوں کو جمع کر دینا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں قاری ادریس صاحب کے لیے زوردار تالیاں آپ ایک بار بجا دیں. چلیے آئیے وقت تھوڑا. الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما او كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اگلا شعر دیکھیں آپ قاری صاحب. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال. کہہ دو زور سے آمین. میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال. ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے. ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کے ہمارے جلسے کی شان آن بان ہم سب کی جان
ہر دل عزیز لاڈلے اور پارلیمنٹ میں گونجنے والی آواز، زوردار تالیاں آپ ایک بار بجا دیں۔ میرے دوست، میرے ساتھی ندوہ کے خاصدار، ہمارے یہاں خاصدار کہتے ہیں اور یقیناً آپ خاص ہے، خاصدار ممبر پارلیمنٹ محب اللہ ندوی صاحب، اس شاندار اجلاس کو پرتاپ بھائی جنہوں نے سجایا، یقیناً پروگرام کو سجانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، جگتاب صاحب پروگرام کو سجانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اور پونا میں اتنے بیزی لوگوں کو جمع کر دینا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں قاری ادریس صاحب کے لیے زوردار تالیاں آپ ایک بار بجا دیں۔ چلیے آئیے، وقت تھوڑا کم ہے، اپن 2020 کھیل لیں گے۔ قاری صاحب، جگتاب بھائی، وقت تھوڑا کم ہے تو میں سوچتا ہوں کہ 2020 کھیل لیتے ہیں، ہے نا؟ چلیے، آج کا عنوان ہے دلشاد بھائی، آج کا عنوان ہے ہمارا، جو جمعیت علماء نے اس پروگرام کو سجایا۔ تو پہلے تھوڑی سی جھلک میں جمعیت علماء کے تعلق سے کہہ دوں، کیونکہ میرے نان مسلم بھائی، میرے ہندو بھائی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ میں سب سے پہلے ان کے سامنے یہ پیغام پہنچا دوں، اور کیمروں کے ذریعے سے، میرے اپنے چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا، تو سب سے پہلے میں یہ بات کہہ دوں کہ جمعیت علماء یہ وہ سنگٹھن ہیں کہ اس وقت، یہاں سے دھیان دینا، اس وقت جب اس ملک پر گوروں کا آتنک بڑا بڑھ گیا تھا، گوروں کا ظلم بڑھ گیا تھا، اور یہ ملک میں گورے اس وقت یہ کام کر رہے تھے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو، تو اس وقت ملک کو گورے ظالموں اور قاتلوں سے آزادی دلانے کے لیے ہم بڑے گرو سے کہتے ہیں کہ پہلی لائن میں اگر کوئی کھڑی تھی تو جمعیت علماء ہند کھڑی تھی۔ یہ وہ سنگٹھن ہے جگتاب بھائی، اس سنگٹھن کو سوتنتر سینانیوں کی سنگٹھن کہا جاتا ہے، اس تنظیم کو مجاہدین آزادی کی سنگٹھن کہا جاتا ہے، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سنگٹھن کے ہمارے جتنے ایسے داڑھی والے، ٹوپی والے، صافے والے، مگر کیا کریں، یہ جو سوتنتر سینانیوں کا چہرہ تھا، اب ان خبیثوں نے ہم کو بدنام کر دیا ہے نا۔ چلیے آئیے، اب میں آپ کو یہ جملہ دھیان دینا کہ اس وقت جمعیت علماء نے گورے انگریز جب نفرتیں پھیلا کر ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو، کرسی حاصل کرو، سطح حاصل کرو، اقتدار حاصل کرو، حکومت حاصل کرو، تو اس وقت کے جو گورے انگریز یہ کام کر رہے تھے، جمعیت علماء نے اس وقت میدان میں قدم رکھا تھا، اور آج جمعیت علماء پونا یہ اعلان کرتی ہے کہ گورے انگریزوں کو ہمارے باپ دادا نے بھگایا تھا، اور کالے انگریزوں کو اب ہم بھگائیں گے۔ بھئی گورے انگریزوں کو ہمارے پرکھوں نے بھگایا تھا، اچھا ان کے اور ان کے ڈی این اے میں فرق بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں اسٹائل میں ان کے کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے یارو سنو، جمعیت علماء ہند وہ ہے جس کا ملک پر احسان ہے، مانو